علیکم بچوں. آج ہم لوگ پڑھیں گے جواہر لال نہرو. آپ کی بک کا یہ سبق نمبر 5 ہے، یعنی لیسن 5 پڑھنا ہے جواہر لال نہرو. اس مضمون میں علی احمد سرور نے پنڈت جواہر لال نہرو کے بارے میں گفتگو کی ہے. یعنی یہ جو مضمون ہے اس کو علی احمد سرور نے لکھا ہے. جواہر لال نہرو بیک وقت مجاہدین آزادی، قوم کے معمار اعظم، ادیب، مورخ. ادیب کہتے ہیں شاعر کو، مورخ کہتے ہیں ہسٹورین کو، دانشور اور مدبر تھے. جواہر لال نہرو کی وفات کے بعد ان کی یادیں تازہ ہیں. وہ ایک زمانے تک ہندوستان کی زندگی کے ہر موڑ میں شریک رہے. جواہر لال نہرو صرف ہندوستان کے رہنما نہیں تھے، رہنما کہتے ہیں لیڈر کو، بلکہ ساری دنیا کے رہنما تھے. تو آئیے آج ان کے اوپر جو مضمون لکھی ہوئی ہے، لکھا ہوا اس کو پڑھتے ہیں. آج آخر وہی ہوا جس کا دھڑکا لگا ہوا تھا. دھڑکا لگا ہوا مینس ڈر لگا ہوا تھا. جواہر لال نہرو کی زندگی کا چراغ گل ہو گیا. صرف ان کی زندگی کا چراغ گل نہیں ہوا، ہندوستان میں اندھیرا ہو گیا. ایشیا کی روشنی جاتی رہی، دنیا پر غم کے بادل چھا گئے. ہندوستان کا یہ محبوب رہنما صرف ہندوستان کا رہنما نہیں تھا، رہنما کہتے ہیں لیڈر کو، قائد کو، بلکہ وہ ساری دنیا کا رہنما تھا. اس نے مہاتما گاندھی کی رہنمائی میں صرف ہندوستان کو آزاد نہیں کرایا، بلکہ کتنے ہی غلام ملکوں میں آزادی کی طرف پیدا کی. اس نے ہندوستان کی آزادی کی لڑائی اس طرح کامیابی سے لڑی کہ دوست دشمن سب کے سر احترام میں جھک گئے. یعنی سارے کے سارے جو لوگ تھے، چاہے وہ دوستوں میں سے ہو چاہے وہ دشمنوں میں سے ہو، سب عزت سے اپنا سر جھکا دیے ان کی رسپیکٹ میں. وہ ہندوستانی تھا، وہ مشرقی تھا، وہ مغربی تھا، وہ عالمی ذہن رکھتا تھا. اس میں متضاد عناصر اس طرح جمع ہو گئے تھے کہ انسان کی ایک مثالی تصویر نظر آ گئی تھی. اس عظیم الشان یہ جو ملک ہے، اس عظیم الشان ملک میں جہاں 45 کروڑ انسان بستے ہیں، یعنی اب تو یہ بڑھ کر کے 130 کروڑ کے آس پاس ہے اس کی آبادی، لیکن یہ کہانی پہلے کی لکھی ہوئی اس لیے 45 کروڑ بتائی گئی ہے. ایک جواہر لال نہرو ایسا آدمی تھا جو سب کی زبان سمجھتا تھا، ہر انسان کے درد کو جانتا تھا. وہ جس کے یہاں مذہب، زبان، علاقے، عقیدے کا فرق کوئی معنی نہیں رکھتا تھا. وہ ایک ایسے آدمی تھے کہ ان کے یہاں ذات، دھرم، علاقہ، ریجنل یہ سب کوئی معنی نہیں رکھتا تھا. جسے ہندوستان کی پوری تاریخ سے محبت تھی، جو سب کا تھا اور سب کے لیے تھا. وہ ہر کسی کے لیے اچھا چاہتے تھے، بھلائی چاہتے تھے. ہندوستان میں بڑے بڑے فاتح، مدبر، دانشور، ادیب اور شاعر گزرے ہیں، مگر ایسا شخص، ایسا آدمی ہمارے سرزمین سے کوئی نہیں اٹھا جو ایک وقت میں اتنے سارے کاموں کا کرنے والا ہو. جواہر لال نہرو تو چلے گئے، ان کا جسم خاکی آگ کی نظر ہو گیا. ان کی راکھ آج بھی کچھ سنگم میں بہا دی جائے گی، کچھ ہندوستان کے مختلف دریاؤں میں بہا دی جائے گی اور اس طرح سمندر میں پہنچ جائے گی. کچھ ہوائی جہاز سے فضا میں بکھیر دی جائے گی، فضا کہتے ہیں ماحول کو، تاکہ اس کے ذرے ہندوستان کے کھیتوں پر برسیں اور نئی فصل اور نئی بہار کا وسیلہ بنے. وسیلہ کہتے ہیں ذریعہ کو، فصل کہتے ہیں پیداوار کو، اناج کو. ان کا وہ ہنستا ہوا چہرہ یوں آنکھوں میں بسا رہے گا. مرنے کو تو وہ مر گئے، لیکن آج بھی وہ زندہ ہیں، اپنے کاموں کی وجہ سے، اپنے کرم کی وجہ سے. وہ شخص چلا گیا، ہاں اس کی شخصیت کی عظمت، خوابوں کی گرمی، مزاج کی نرمی ہمیشہ یاد آتی رہے گی. جواہر لال نہرو ہمیں کیا کچھ نہیں دے گئے. دیکھیے انہوں نے اپنے متعلق کیا کہا تھا کہ یہ وہ آدمی تھا جس نے دل و جان سے ہندوستان سے اور ہندوستان کی عوام سے یعنی لوگوں سے محبت کی، اور اس کے بدلے میں انہوں نے بھی اس پر بڑی مہربانی کی اور بڑی فیاضی سے اسے اپنی محبت دی. فیاضی کہتے ہیں بہت نرمی اور سخاوت سے. ایک اور جگہ انہوں نے فرمایا تھا کہ اس وقت کام کرنے کی ضرورت ہے، اس وقت محنت کرنے کی ضرورت ہے، ان ساری قوتوں کو یکجا کرنے کی ضرورت ہے. یکجا مطلب ایک جگہ جو قوم میں ہے، یعنی قوم میں جتنے بھی طاقتیں ہیں ان کو ایک ساتھ جمع کرنے کی ضرورت ہے. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم آگے بڑھ رہے ہیں اور ترقی کر رہے ہیں.
پھر بھی جب میں اپنے گرد و پیش نظر ڈالتا ہوں، اپنے آس پاس چاروں طرف نظر ڈالتا ہوں، تو کام کا ماحول نہیں دیکھتا، صرف باتیں، تنقید، کمنٹ، جھوٹی چھوٹی چھوٹی ٹولیاں اور ایسی ہی دوسری باتیں ہیں۔ اپنی عمر کا خیال کر کے مجھے تھوڑی سی بے چینی ہوتی ہے، کیونکہ شاید چند سال ہی اور میں جی سکوں، اور میری تنہا آرزو یہ ہے کہ اپنی زندگی کے خاتمے تک میں زیادہ سے زیادہ محنت سے کام کروں، اور جب میں اپنا کام ختم کر چکوں تو مجھے ردی کے ڈھیر پر ڈال دیا جائے۔ جب میں اپنا کام ختم کر چکوں تو پھر میرے متعلق فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یعنی جواہر لال نہرو جاتے جاتے ہمیں زندگی کی وہ کھلی کتاب دے گئے جسے ہر شخص پڑھ سکتا ہے اور جس سے اپنے لیے بہت کچھ لے سکتا ہے۔ انہوں نے اپنے آپ کو ہندوستان کی اور انسانیت کی خدمت کے لیے لٹا دیا۔ کیا جواہر لال نہرو واقعی مر گئے؟ نہیں بچوں، ہرگز نہیں، بلکہ ان کا جسم خاکی ضرور شعلوں کی نظر ہو گیا۔ وہ جسمانی طور پر ہمارے درمیان نہیں ہے۔ ٹھیک اسی طرح سے مہاتما گاندھی تو وہ مر گئے، لیکن ان کی جو سوچ تھی، ان کی جو آئیڈیالوجی تھی، وہ آج بھی لوگوں کے دلوں میں زندہ ہے۔ مگر کشمیر سے کاوری تک اور آسام سے کاٹھیا وار تک اس زمین کے چپے چپے پر ان کے قدموں کے نشان باقی ہیں۔ جتنے بھی بڑے بڑے شخصیت اس دنیا سے گزر چکے ہیں، ان کے مرنے کے بعد ایسا نہیں ہے کہ ان کے نام و نشان مٹ جاتے ہیں، بلکہ ان کے ذریعے جو اچھا کام کیا جاتا ہے وہ دنیا میں ہمیشہ زندہ رہتی ہے۔ لوگ اس سے مانتے ہیں، لوگ اس سے چلتے ہیں۔ جواہر لال نہرو نے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ سچی بات تو یہ ہے کہ میں کسی انسان کو ناپسند نہیں کرتا ہوں، بلکہ سبھی کو پسند کرتا ہوں۔ آئیے ہم بھی یہ وعدہ کریں اور عہد کریں کہ سب سے پہلے ہم انسان سے ہر حال میں، ہر رنگ میں، ہر روپ میں اور ہر صورت میں محبت کریں گے۔ ہم ہرگز یہ کبھی بھی ڈسکریمنیشن نہیں کریں گے کہ اس کا کاسٹ کیا ہے، اس کا ذات کیا ہے، اس کا دھرم کیا ہے، اس کا رنگ کیسا ہے، اس کا روپ کیسا ہے، بلکہ ہم سارے لوگوں کو محبت کی نگاہ سے دیکھیں گے۔ تب جا کر کے آپس میں ہمارے سوسائٹی میں ایک ایسا سماج اور ایک ایسا ماحول کریٹ ہوگا، ایک ایسا ماحول بنے گا، تیار ہوگا، جو آپس میں لوگ محبت کرنا جانیں گے۔ ایک دوسرے کے لیے جو نفرت بھری ہوئی ہے وہ محبت میں بدلنی پڑے گی، اور یہ آپ لوگوں کے ذریعے ہی ہو سکتا ہے۔ یہ پاسبل ہے آپ لوگ کے ذریعے۔ اگر آپ اپنے آس پاس کے لوگوں سے اچھے سے باتیں کرو گے تو شاید وہ آپ سے متاثر ہوں گے، امپریس ہوں گے کہ یہ بچے اسکول جاتے ہیں، اسکول سے آتے ہیں، اچھی اچھی چیزیں سیکھ کر آتے ہیں اور مجھے بتاتے ہیں۔ محبت کرنے والے کو محبت ملتی ہے اور بچوں نفرت کرنے والے کو نفرت ملتی ہے۔ یہ آل احمد سرور نے کہا ہے۔